آزاد خیالی، بے راہ روی، لبرلزم، اور اس وقت جو اوپر کی طاقتیں ہیں وہ چاہتی ہیں کہ اس ملک میں ایسے لوگوں کو حکومت میں لایا جائے کہ جو آزاد خیال ہوں، مادر پدر آزاد معاشرہ ہو۔ چنانچہ ان کے دھرنوں میں اور ان کے مجلسوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ نوجوان لڑکے لڑکیاں اکٹھا مل کے ناچتے ہیں۔ یہ اسلامی تعلیمات تو نہیں ہیں۔ وہ کیا لانا چاہتے ہیں؟ وہ اصل میں بے حیائی لانا چاہتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس بے حیائی کو لا کر نوجوان ہمارا ساتھ دیں گے، ہمیں ووٹ ملے گا اور ہم خوب حکومت میں مزے کریں گے، مگر ووٹ کے ذریعے سے تو وہ آ نہیں سکے۔ اب انہوں نے کوشش کی کہ کوئی اور چور راستہ نکالا جائے کہ جس سے ہم حکومت میں آ جائیں۔ ابھی تک تو نہیں آئے اور نہ انشاءاللہ آئندہ آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کی بے حیائی ان کے منہ پہ مارے اور ان سے ہمیں نجات عطا فرمائے۔ اب پھر اس ملک میں الیکشن آنے والے ہیں، اور وہ لوگ بڑے شوق میں، بڑے خوشیوں سے ساتھ تیاریاں کر رہے ہیں کہ ہم تو اس مرتبہ پھر حکومت میں آ جائیں گے۔ یہ ان کی خام خیالی ہے۔ ان کو اندازہ ہی نہیں ہوگا، علماء پھر کھڑے ہو گئے کہ اس پارلیمنٹ میں ایک مسیحا ابھی بھی موجود ہیں۔ قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم العالیہ کو اللہ نے یہ ہمت عطا فرمائی، وہ ان کے سامنے سینہ سفر ہو گئے۔ اب ان کو پتہ چلا کہ مفتی کل بھی زندہ تھا، مفتی آج بھی زندہ ہے۔ دو نظام آپس میں ٹکرا رہے ہیں، ان کو تہذیبوں کا ٹکراؤ کہہ دیں یا حیائی اور بے حیائی کا ٹکراؤ کہہ دیں، بات بہت کھلی کھلی ہے۔ کفر چاہتا ہے پوری دنیا کے اندر بے حیائی پھیلے اور اس پر ہمیں کوئی ٹوکنے والا نہ ہو، اور اسلام والے کہتے ہیں کہ نہیں، پوری دنیا میں حیا پھیلے اور حیا والی زندگی ہم گزارنے والے بن جائیں۔ اسی لیے جو لوگ باہر ملکوں کے ایجنڈے پر کام کرنے والے ہیں وہ اس ملک میں بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں، اور عجیب بات ہے کہ آپ کے ووٹ لے کر وہ آنا چاہتے ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ بتائیے، آپ حیا والوں کا ساتھ دیں گے یا بے حیائی والوں کا؟ جب ہم حیا والوں کا ساتھ دیں گے تو پھر ہمارے ووٹ سے وہ کیسے حکومت میں آ سکتے ہیں؟ اس لیے اس مرتبہ جب ووٹ کا دن آئے تو آپ جمعیت کو اپنا ووٹ دے کر ان کو اپنی حکومت میں لائیں تاکہ بے حیائی کا مکمل خاتمہ ہو سکے۔ ملک ہمارا ہے، ہم نے کلمے کے نام پہ لیا، اب اس میں نفاذ شریعت کے لیے بھی ہم نے ہی قدم رکھنا ہے، اور اس قدم اٹھانے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ ووٹ کی پرچی سے مخالفین کو شکست دیں، علماء کو فتح دیں، تاکہ اللہ تعالیٰ ان علماء کے ذریعے سے اس ملک میں نظام شریعت کو قائم فرمائے، اور یہی عمل ہمارا قیامت کے دن ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے۔